نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ بزرگ اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ابھی ختم ہوا۔ رمضان میں ہماری عبادتوں میں خلل نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سسٹم یہ تھا کہ سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کروا دیا تھا پورا مہینہ، تاکہ عبادتوں میں خلل واقع نہ ہو۔ اب رمضان کا مہینہ چلا گیا تو شیاطین جو قید میں تھے وہ چھوڑ دیے گئے۔ اب 24 گھنٹے ہمارے ساتھ شیاطین رہتے ہیں، اور شیطان کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارا ازلی اور ابدی دشمن، پہلے سے دشمن ہے اور قیامت تک دشمن رہے گا۔ شیطان کی کوشش کیا ہے کہ میں انسانوں کے پاس ایسے گناہ کراؤں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو، اور کل جب قیامت کے دن مجھے دوزخ میں پھینکا جائے تو یہ لوگ بھی میرے ساتھ ہوں۔ اس لیے شیطان ایری چوٹی کا زور لگاتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے واسطے، حتیٰ کہ وہ اتنا ایکٹیو ہے اپنے کام میں کہ انسان دنیا میں جیسے ہی پیدا ہوا اس کے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ شیطان یہ نہیں سوچتا کہ ابھی تو یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی یہ کوئی گناہ کر نہیں سکتا، اور کوئی غلط کام کرے گا بھی تو اس کو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ بالغ نہیں ہے، اور بالغ نہیں ہے تو مکلف نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اس کے بالغ ہونے تک انتظار کروں 15 سال تک۔ شیطان اتنا انتظار نہیں کرتا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلے جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا، شیطان اس کے دل کو تتولتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ روتا ہے۔ ابھی اس کے دل کو تتولتا کیوں ہے، اس کو ٹچ کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ اپنے اثرات کا بیج بونے کے واسطے، کہ ابھی سے بچے کے دل میں اپنے اثرات کا بیج بو دے تاکہ بڑے ہو کر یہ شیطان والے کام کرنے والا بنے۔ تو اتنا ایکٹیو ہے شیطان۔ جب یہ بچوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر نوجوانوں کی کیا بات کریں گے؟ اور نوجوان تو جوانی کے جوش میں ہوتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے کارنامے بھی آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں، تو یہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے اسباب بھی ہمیں بتائے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچائے گا۔ جب آدمی اللہ کی پناہ میں رہے گا تو شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اگر اللہ کی پناہ سے نکل گیا تو شیطان اس کو اپنا شکار بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا بہت آسان ہے۔ دیکھو، شریعت کی بھی یہی کوشش ہے کہ جیسے شیطان پیدائش سے اپنے کام میں لگ جاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، شریعت بھی بچے کی پیدائش سے بھی اس کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو غسل دے دو تاکہ اس کے جسم پر جو گندگی ہے وہ ختم ہو جاوے۔ اس کے بعد
اس کے ایک کان میں اذان کہنا ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ابھی جو اس کو ٹچ کیا تھا، اپنے اثرات جو چھوڑے تھے وہ اذان اور اقامت کے ذریعے ختم ہو جائے اور یہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائے، پاک ہو جائے. تو شریعت کا بچپن سے ہی حکم ہے کہ ایک کان میں اذان دے دو، دوسرے کان میں اقامت کرو. اور جب بندہ بڑا ہو گیا، مکلف ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور گناہ لکھے جا رہے ہیں، تب شریعت نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ اس کو اپنائیں گے آپ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. آپ عبادت کی لائن میں آ رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے، وہاں بھی شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے. اس لیے تو کبھی کبھی کتنی رکعتیں ہوئی آدمی کو معلوم نہیں ہوتا. دوسری رکعت پر بیٹھنا ہے وہ کبھی آدمی بھول جاتا ہے. یہ سب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے. اس لیے عبادت میں بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد آپ ثنا پڑھے، ثنا کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ چاہو کہ میں نماز شروع کرنے جا رہا ہوں، ابھی قرات شروع کرنے جا رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اگر آپ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اس مطلب کا استحضار کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو باقی نماز میں شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں گے. تو عبادت میں بھی شیطان کی شرارتوں سے پناہ یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. آدمی قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، بیت الخلا جا رہا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے، وہاں بھی شریعت نے بتایا کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں جانا بھی ضروری ہے، لیکن وہ شیطان کے اڈے ہیں. تو آپ اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک کام کیجئے، پہلے پڑھیے بسم اللہ، پھر پڑھیے اعوذ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلا جانے سے پہلے کی دعا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب بسم اللہ پڑھیں گے بیت الخلا جانے سے پہلے تو اس کی برکت سے شیطان کو انسان کا ستر نظر نہیں آئے گا. ورنہ جب انسان اپنا ستر کھولتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، غلط خیالات کی طرف لے جائے گا، غلط کاموں کی طرف ابھارے گا. اس لیے بیت الخلا جانے سے پہلے بھی ہم پڑھیں گے بسم اللہ، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ کی برکت سے شیطان کو ہمارا ستر نظر نہیں آئے گا، اور چونکہ ہم جہاں جا رہے ہیں بیت الخلا وہ شیاطین کے اڈے ہیں تو ہم پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہ اللہ شیطان مرد ہو یا عورت ہو، ان شریر جناتوں اور شیطانوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو جانے سے پہلے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو داخل کر دیں تو انشاءاللہ شیطانی کھلواڑ سے اور وسوسوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اسی طرح آدمی کا نکاح ہوا، اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی، میاں بیوی ہے، ہم بستری کر رہے ہیں، تو شریعت نے وہاں بھی سکھایا کہ پہلے آپ دعا پڑھیے. کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ پڑھیں گے آپ کا ستر شیطان کو نظر نہیں آئے گا. اور پھر وہاں بھی اللہ کی پناہ مانگیے، اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اور اس ہم بستری کے نتیجے میں آپ جو ہمیں اولاد دیں گے اس اولاد کو بھی شیطانی اثرات سے بچائیے. یہ پہلا کام، اور اس کا اپنا اثر ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر ہم بستری کے وقت، اسی طرح کپڑے اتارتے وقت آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور اللہ کی پناہ میں داخل نہیں ہوتا ہے تو شیطان اس کی شرمگاہ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، ہم بستری میں پارٹنر بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ شیطانی اثرات سے محفوظ نہیں رہے گی، بڑی شرارتی اولاد ہوگی، ماں باپ کو بھی حیران کرے گی، مدرسے میں آ کر استادوں کو بھی حیران کرے گی. اس لیے کہا کہ وہاں بھی پہلے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیے، اس کے بعد دعا پڑھیے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا. بلکہ اس سے آگے ہم بستری کے وقت جب کہ اب منی نکلنے والی ہے اس وقت بھی شریعت نے ایک دعا بتائی،
لیکن اس دعا کو زبان سے پڑھنا نہیں ہے، صرف سوچنا ہے. منی نکلتے وقت دعا کو صرف سوچنا ہے. اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، کہ اللہ اس ہم بستری کے نتیجے میں آپ جو اولاد ہمیں دینے والے ہیں اس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو، آنے والی اولاد شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہو. تو یہاں بھی اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنا. اس طریقے سے ہر کام میں آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کی پناہ میں داخل ہو جائے گا تو شیطانی اثرات سے بچے گا. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شیطان کوشش پہلے سے ہی کر دیتا ہے. بچہ پیدا ہوا پہلے سے اس کے دل کو تتولتا ہے. اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں کہ جیسے چور ہوتا ہے، چور وہ اچانک کسی گھر میں چوری کرنے کے واسطے داخل نہیں ہو جاتا، بلکہ چوری کرنے سے پہلے کئی دنوں تک اس گھر کی ریکی کرتا ہے، دیکھتا ہے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں، پڑوسی کون ہے، کتنے بجے یہ لوگ سو جاتے ہیں، پھر وہ پوری پلاننگ کے ساتھ داخل ہوتا ہے. اسی طرح شیطان بھی بچپن ہی سے انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے اثرات اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو آدمی ہر معاملے میں بسم اللہ پڑھے، اللہ کی پناہ میں داخل ہو جائے تو شیطانی اثرات سے محفوظ ہوگا. اور جب شیطانی اثرات سے محفوظ ہوگا تو اس کے لیے عبادتیں آسان ہو جائے گی، شیطانی وسوسوں سے بچ جائے گا، اللہ کی عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور جب اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزرے گی، دنیا کی ہر چیز اس کے تابع کر دی جائے گی، ہر چیز انسان کے تابع کر دی جائے گی. صحابہ کرام کے واقعات اس پر گواہ ہیں، تابعین کے واقعات اس پر گواہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو آپ نے ایک لشکر بھیجا افریقہ کے شمالی علاقے میں، اتر افریقہ، کچھ علاقے ابھی فتح کرنا باقی تھا. وہاں ایک بڑا لشکر بھیجا، 10,000 سپاہیوں کا لشکر. اور اس لشکر کے امیر تھے حضرت عقبہ بن نافع. یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، رحمۃ اللہ علیہ. یہ جب وہاں مصر سے نکلے، علاقے فتح کرتے کرتے ٹیونس پہنچے. ٹیونس میں ایک جنگل تھا، پورا جنگل، اس میں جنگلی جانور سب رہتے تھے، وہاں انسانی آبادی نہیں تھی. اب مسلمانوں کو اس بات کا تقاضا تھا کہ کوئی مناسب جگہ ہو جہاں ہم پڑاؤ ڈالیں اور آگے کے علاقے ہمیں جو فتح کرنے ہیں اس کے لیے تیاری کریں، جنگی تیاری. رہنے کے واسطے بھی جگہ چاہیے اور جنگی پریکٹس اور مشق کے لیے بھی جگہ چاہیے. تو امیر جو تھے حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سوچا کہ یہ جو جنگل کا علاقہ ہے بالکل مناسب ہے ہمارے رہنے کے واسطے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ یہاں تو جنگلی جانور ہیں اور یہ تو جنگل ہے، اس کو جانوروں سے خالی کیسے کروائیں گے؟ تو عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر کے اندر 17 صحابہ کرام موجود تھے، 17، ان سے درخواست کی کہ آپ سب مل کر، ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تمام نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، اور کس کے سامنے؟ جنگل کے جانوروں کو مخاطب کر کے کہ اس جنگل کے رہنے والے جانوروں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس جگہ کی ضرورت ہے، آپ یہ جنگل خالی کرو. علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ اعلان سنا تو جنگلی جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں، جیسے انسان جا رہے ہیں ایسے جنگلی جانور نکل رہے ہیں. اب یہ جانوروں نے ان کی بات کیوں سنی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی باتیں سنی، اللہ کے احکام پورے کیے. جب یہ اللہ کے ہو کر رہ گئے تو دنیا کی ساری مخلوق کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا. ہمارا حال کیا ہے کہ بیوی بھی اپنا نہیں مانتی، اولاد بھی باپ کا نہیں مانتے، نوکر بھی نہیں مانتے، کام کرنے والے بھی نہیں مانتے، سب ہمارے ورودھ، ہمارے مخالف. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ہم اللہ کی نہیں مانتے. یہ سارا سسٹم، نظام اللہ کی طرف سے چلتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کی مانتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کی مانتی. اور جب ہم اللہ کی مانیں گے تو یہ تو دنیاوی نفع ہوگا کہ مخلوق ہماری مانے گی،
اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضامندی ملے گی، اس کی جنت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور یہی تو مومن کا مقصد ہے زندگی کا، کہ میری زندگی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور اللہ کی رضامندی کے صدقے میں ہمیں جنت مل جائے۔ اور جنت کی طلب میں صحابہ کرام نے کیا کوششیں کی ہیں، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، آپ نے ایک لشکر ملک شام بھیجا تھا فتح کرنے کے واسطے۔ اس لشکر کے امیر کون تھے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں طاعون پھیل گیا، پلیگ کی بیماری، اور کئی صحابہ کرام طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے۔ اب چونکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، ان کو فکر ہوئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اکابر رخصت ہو رہے ہیں اور یہ بیماری ایک دوسرے میں پھیل رہی ہے، تو آپ نے اعلان کیا لشکر میں کہ دیکھو یہ طاعون اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ آپ کے یہ الفاظ تھے کہ اللہ کا عذاب ہے، آپ لوگ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چلے جاؤ اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ جب کورونا کی بیماری آئی تھی تب یہ واقعات ہمارے سامنے آئے تھے، بیانات۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ گھاٹیوں میں چلے جاؤ اور الگ ہو جاؤ تاکہ بیماریاں پھیلے نہیں۔ جب آپ نے اعلان کیا تو ایک صحابی دوسرے وہاں موجود تھے، حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص غلط کہہ رہے ہیں، طاعون اور پلیگ کی بیماری اللہ کا عذاب نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو میدان میں بھی شہادت عطا فرما، جنگ کے میدان میں، اور بیماری کے ذریعے بھی شہادت عطا فرما۔ یہ طاعون کی بیماری حضور نے مانگی ہے۔ جب یہ بات حضرت شرحبیل نے جو فرمائی وہ سنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے جنت کا شوق، جیسے ہی سنا کہ حضور نے بیماری مانگی تھی اور اس کو شہادت کی موت قرار دی گئی ہے، اور حضرت شرحبیل کہتے ہیں کہ میں تو پہلے شروع زمانے سے حضور کے ساتھ رہا ہوں، حضور نے یہ کہا تھا کہ جو بھی طاعون کی بیماری میں مرے گا جنت میں جائے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ معاذ کی اولاد کو اس بیماری سے ایک بڑا حصہ نصیب فرما، یعنی یہ بیماری میری اولاد میں بھی آوے، ہمارے اندر طاقت ہے ایسی دعا مانگنے، یہ بیماری ہمارے اندر آئے۔ حضرت معاذ دعا فرما رہے ہیں کہ جب طاعون کے نتیجے میں جنت ملنے والی ہے تو جنت میری اولاد کو بھی ملے۔ چنانچہ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ آپ کی 2 بیٹیاں طاعون میں شہید ہو گئی، انتقال ہو گیا، اور آپ کے ایک بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کو بھی طاعون کی بیماری نکل آئی۔ اب بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ واقعتاً آپ نے جو دعا کی تھی یہ معاملہ اللہ کی طرف سے، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا بیٹے کی موت پر۔ کیوں صبر کروں گا؟ کہ خوشی ہے کہ بیٹا طاعون کی بیماری میں مرے گا تو جنت میں جائے گا، اور انسان کا جو مقصد ہے مسلمان کا جنت کا داخلہ وہ پورا ہو جائے گا، کہا میں صبر کروں گا۔ چنانچہ لکھا ہے حیات الصحابہ میں کہ اسی رات کو عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا طاعون کی بیماری، اور دوسرے دن جب صبح میں آپ کو دفن کیا گیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی ڈال رہے تھے، تو حضرت معاذ نے اپنے لیے بھی دعا کی تھی کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو اس بیماری کے ذریعے، تو آپ کے ہاتھ پر بھی طاعون کی گلٹی نکل آئی، پھنسی نکل آئی، اور بڑا درد ہونے لگا، اور یہ بیماری بڑھتی گئی۔ آپ اس پھنسی کو خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم سرخ اونٹوں سے زیادہ تو مجھے پسند ہے۔ اونٹ اور وہ بھی سرخ ہو، لال کلر کی، عرب کے اندر بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت معاذ اس کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ اونٹوں سے زیادہ تو مجھے محبوب ہے، کیونکہ تیرے نتیجے میں مجھے جنت ملنے والی۔ خیر یہ بیماری بڑھی اور آپ کی شہادت بھی اسی بیماری میں ہوئی، اور آپ کی جو سکرات اور نزع کی حالت تھی بڑی خطرناک، بہت تکلیف ہوئی۔ آپ سکرات کی حالت میں کسی کو تکلیف ہونا یہ کوئی عذاب کی یا اس بندے کے گنہگار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت معاذ کو بہت تکلیف ہوئی، موت کی گشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب ہوش میں آتے تھے تو آپ اللہ رب العزت سے کہتے تھے، عرض کرتے تھے کہ اللہ تو جتنا چاہے میرا گلا گھونٹ لے، لیکن تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے، اور میں نے خود شہادت مانگی اس بیماری کے ذریعے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی طاعون کی بیماری میں۔
یہ ان کی خود کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں. کیوں مانگا تھا؟ کہ جنت مل جائے. ہم تو عافیت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، لیکن کم سے کم ہمارے اعمال ایسے ہو جو ہم کو اللہ کو راضی کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائیں. اس لیے اپنے آپ کو شیطان سے حفاظت میں رکھنا ہے. تو ہر چیز میں بسم اللہ پڑھیں، اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں. اس کے نتیجے میں جب اللہ کی پناہ میں آئیں گے اچھے اعمال کی توفیق ملے گی، اور اچھے اعمال جب ہم سے ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ جب راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.